السلام علیکم دوستو، جب سے ہماری وہ چیزیں پرانی روایت طریقہ کار یعنی کہ جب سے وہ چلے گئے ہمارے کاموں میں برکت بھی اٹھ گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ غلہ جو تھا نا، اس کو تولا نہیں جاتا تھا، ماپا جاتا تھا، یعنی کہ ناپتے تھے۔ برتن ہوتا تھا 1 کلو کا، 2 کلو کا، 2.5 کلو کا، 5 کلو کا، ایسے۔ تو اس میں اس کو ناپتے تھے، یعنی ماپتے تھے۔ تو جب یہ غلہ ترقی پہ آیا، یعنی کہ اس کا تولنا شروع کیا، تو اس سے برکت اٹھ گئی۔ کیوں؟ وہ طریقہ جو تھا نا، اس میں بڑا زبردست کہ اس کا کیا ہوتا تھا، جب ہماری گندم تیار ہو جاتی تھی کھیتوں میں، تو بعد میں اس کو یعنی کہ وہ ہم اکٹھا کرتے تھے، دانے نکلتے تھے۔ تو جب اس کو مینتے تھے تو پہلا جو یعنی کہ 5 کلو ہوتا تھا نا، یہ پہلا جی اللہ کے لیے، دوسرا جی وہ جو ہمارے کام کرنے والا ہے اس کے لیے، تیسرا جو ہمارے جوتے اس وقت ٹھیک کرتا تھا، چوتھا یہ، یعنی کہ یہ لوگ رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ کیا ہوتی تھی، برکت ہوتی تھی اس میں۔ لیکن جب سے ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی، برکت اٹھ گئی۔ ابھی دیکھ لو، وہی کاشتکار، پہلے ہماری سال میں ایک فصل ہوتی تھی، بمشکل دوسری ہوتی تھی، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر۔ ابھی سال میں 4 فصلیں ہوتی ہیں۔ اس وقت بڑی گندم جو نکلتی تھی نا، کسی کی 6 من نکلی، 8 من، یعنی کہ تو ابھی اسی جگہ سے 20 من نکل رہی ہے، لیکن کاشتکار رو رہا ہے، پوری نہیں پڑ رہی۔ تو اسی طریقے سے نا، ہم اس وقت یہ جو شکر تھی نا، یہ جو آج اس کے بعد چینی بنتی ہے، یہ ہم اس وقت جب بناتے تھے نا، وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے بن رہی ہے۔ تو وہ بڑا سادہ سا طریقہ کار ہوتا تھا، اس میں بڑی برکتیں ہوتی تھی۔ کیسے گنا پیڑا جاتا ہے، کیسے رس نکالا جاتا ہے، پھر اس کو ہم کیسے رس کو یعنی کہ ایک بہت بڑا، اس کو ہم کڑا بولتے، اس میں ڈالتے تھے، نیچے بہت زبردست آگ جلتی تھی، پھر وہ پکتا تھا، تو اس میں جو بھی مادہ ہوتا تھا نا، گندا مادہ، وہ اوپر آتا جاتا تھا۔ تو ایک آدمی اوپر کھڑا رہتا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ لوہے کا چھننا ہوتا تھا، وہ اس کو باہر پھینکتا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ اس میں کئی قسمیں بنتی تھی۔ ہاں، اگر اس کو ہم تھوڑا سا نرم رکھ لیتے تھے تو اس کو ہم بولتے تھے یہ ککو تیار ہو گئی۔ تو اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور پکاتے تھے تو یہ کیا جی، یہ گڑ ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑا سا اور اگر پکائے تو وہ شکر بن جاتی تھی۔ تو کئی بار تو ہم نے تجربہ کر کے دیکھا، اور اس کو تھوڑا یعنی کہ پکایا تو یہ جو چینی آپ کے سامنے نا، یہ چینی بن جاتی تھی۔ تو وہ بڑا پیارا طریقہ کار ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا۔ پھر اس وقت جب وہ گنے کا رس نکل رہا ہوتا تھا، کوئی دور سے گزر رہا ہے تو اس کو آواز دینی، اوے بوٹیا آ کے رو پی لے، انہوں اسی رو ہمیں گنے کے رس کو رو کہتے تھے، اوے آ گڑ کھا لے۔ تو آج پتہ کیا ہے، پہلے تو وہ رہے نہیں، اگر کہیں دور دراز کچھ علاقوں میں ہوں گے بھی بیچاروں کے، تو وہ چھپا کے رکھے، یعنی کہ اگر کوئی گنے کا رس جائے گا تو وہ یعنی کہ اس کو پہلے پیسے بتائیں گے کہ یہ گلاس کتنے کا ہے۔ اگر وہ گڑ کی قیمت یعنی کہ گڑ کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو بولیں گے جی یہ اتنے کا کلو ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے، نہ تو وہ اخلاق رہا، نہ وہ ہمدردیاں رہیں، تو نہ ہی وہ طریقہ کار رہے۔ تو جب وہ محبتیں
ختم ہو گئی نا، یعنی کہ مادی زمانے میں چلی گئی کہ ہر چیز میں پیسہ، ہر چیز میں پیسہ، تو کیا ہوا؟ اللہ نے برکت اٹھا لی۔ تو جب برکت اٹھ گئی تو پھر بھوک نے ڈیرے ڈال لیے۔ آج میں نہیں کو دیکھتا کاشتکار جو بیچارہ یہ کہے کہ بھائی میں خوشحال ہوں، رو رہے، کیوں؟ برکت نہیں۔ ہم یہ جو آج کل کھاد ڈال رہے ہیں، اس کے بغیر فصل ہی نہیں ابھی ہوتی، ہم نہیں ڈالتے تھے۔ ہمارے جو مویشی ہوتے تو اس کا گوبر جو تھا نا، وہی ہماری فصلوں میں، ہمارے کھیتوں میں ڈالتے تھے، اور زبردست فصل ہوتی تھی۔ یہ گندم آج کل جو آپ گندم کی فصل دیکھ رہے ہیں نا، یہ یعنی کہ ہم بچے ہوتے تھے 12 14 سال کے، تو ہم کھیلتے تھے تو ہم اس میں چھپ جاتے تھے۔ تو ابھی دیکھو، ابھی گندم کی فصل میں چھپنا کیا ہے؟ وہ تو ایک فٹ کے اوپر جاتی نہیں ہے، لیکن گندم بہت ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ 6 فٹ 8 فٹ ہوتی تھی، گندم کم ہوتی تھی، برکت زیادہ ہوتی تھی۔ تو اسی طرح اور بھی ہمارے یعنی کہ جو سادگی تھی نا، جو سادگی اور ہمدردیاں ہوتی تھی، تو اس میں بڑا مزہ آتا تھا۔ تو ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ دیکھیں، یعنی کہ وہ گڑ پکتا کہ یعنی کہ گنے کا رس پکتا کیسے، پھر کیسے اس کو وہ ایک لکڑی کا ڈبہ سا بنا ہوتا ہے، مربع، پھر اس میں ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی مرضی، اس کے پیس یعنی کہ کاٹ کے بنا لیں یا ہاتھ سے، وہ اس کو ہم روڑی بولتے ہیں، یعنی کہ وہ بال کی طرح بنا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو وہ بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی اگر آپ کو موقع ملے نا، جہاں یہ بن رہا ہوتا ہے، ایک تو اس کی خوشبو بہت آتی ہے، دور دور تک جب گنے کا رس پک رہا ہوتا ہے نا، بڑی خوشبو آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو کچھ شوقین لوگ جو ہے نا، وہ پتہ کیا ہے، جب ہم وہ لکڑی کے ڈبے میں ڈالتے ہیں نا وہ رس کو، تو اس میں یعنی کہ خشک میوہ ڈال لیتے ہیں، گھی ڈال لیتے ہیں، تو وہ اور مزیدار بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ زمانے تھے۔ تو اس وقت یعنی کہ آواز دے کر کہتے تھے، اوے گنے دا رس پی لا، راہ پی لا، گڑ کھا لا۔ تو ہوں اللہ معاف کرے، یعنی کہ پہلے قیمت بتاتے ہیں کہ بھئی اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ تو آج ہر آدمی رو رہا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے وہ گڑ تیار ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یعنی کہ گڑ تیار ہو رہا ہے۔ یہ کیا تھا کہ پہلے گنے کا رس تھا، وہ ایک مشین ہوتی ہے، اس کو ہم ویلنا بولتے ہیں، اس میں نکالا، پھر اس کو یہ بہت بڑا، یہ دیکھیں نا جو اٹھا رہے ہیں، تو اس میں ڈالا تو نیچے بہت آگ جل رہی ہوتی ہے، تو اس کو خوب پکایا۔ تو جب پکاتے ہیں تو وہ آدمی ایک اوپر کھڑا رہتا ہے، اس میں جتنا گندا مواد ہوتا ہے نا، وہ اوپر آتا جاتا ہے، وہ نکالتے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہتے ہیں، پھر یہ وہ نیچے وہ لکڑی کا ڈبہ بنا ہوا ہے، جس میں وہ دیکھو ڈال رہا ہے۔ تو وہ لکڑی کے ڈبے میں پھر ڈال کے، پھر آپ کی مرضی ہے، اپنا برفی کی طرح بنا لیں یا بال کی طرح بنا لیں، جو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن دیکھیں، جب یہ تیار ہو رہا ہوتا ہے نا، اگر دور دور سے بھی کوئی گزر رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں تک خوشبو جاتی ہے اس کی۔ تو صاف ستھرا آپ کے سامنے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ جب یہ ہم یعنی کہ کھاتے تھے نا گھروں میں یہی استعمال، تو یہ شوگر کی بیماری نہیں تھی۔ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ شوگر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں، جس کو آرگینک کہتے ہیں، تو ان میں وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان چیزوں میں یعنی کہ وہ اپنی برکتیں رکھی ہوئی تھی کہ نہ تو بیماری ہوتی تھی۔ ابھی دیکھو نا، آج ہر اللہ معاف کرے دوسرا آدمی شوگر کا مریض ہے، اس وقت کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ وہ یہ اوریجنل چیزیں وہ استعمال کر رہا ہوتا تھا۔ تو یہی چیزیں ہیں، جب ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم ایڈوانس ہو گئے، ہم چالاک ہو گئے، تو ہم نے 2 نمبری بھی شروع کر دی، یعنی کہ کرپشن بھی آ گئی،
ملاوٹ بھی آ گئی، بیڑا بھی غرق ہو گیا، یعنی کہ کوئی چیز نہیں رہی، ہر طرف جدھر بھی آپ دیکھو کہ رونا ہی رونا ہے۔ تو یہ کتنی ایک مزیدار چیز آپ کے سامنے تیار ہو رہی ہے۔ تو بس یعنی کہ آج بھی ٹھیک ہے، آپ کرو ماڈرن طریقے سے کرو، لیکن بناؤ ایسے ہی سامنے لوگوں کے، صاف ستھری چیز ہوگی، کھانے میں بھی مزہ، پینے میں بھی مزہ۔ لیکن وہ وقت ابھی اللہ ہی جانے، وہ وقت آئے گا تو برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔